بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں زید احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی. افغانستان کی جنگ کا کیا مسئلہ ہوا کہ امریکہ کو جو ہے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے. اسے جیسے ہی شکست ہوئی تو اس نے کچھ نہ ٹھانی پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے ٹھان لیا. یہ آج کی اہم ترین خبر ہے. اس کے علاوہ ہم اور بھی آپ کو آگے چل کر خبروں کے بارے میں بتائیں گے جس میں مریم نے کہا ہے کہ ان کے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں اور بھی سیاستدانوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. پھر چین نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا. زمین ہو یا پاتال، فضا ہو یا خلا یا سمندر کی گہرائیاں ہوں، جہاں بھی ہے چین اور پاکستان آپس میں یکجان دو غالب ہیں، ایک ساتھ جڑے ہوئے ایک دوسرے کے نظر آتے ہیں. کوئی بھی موسم ہو، گرم ہو یا سرد ہو، ان کی دوستیاں چلتی ہی رہتی ہیں. پھر ہم آپ کو آخر میں EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کہہ رہی ہے اپوزیشن اور کیا کہہ رہی ہے حکومت. ہم بات کر رہے تھے کہ جو امریکہ کی سینٹ میں بل پیش کیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 سال سے یہ دیکھا جائے کہ افغانستان کو اور طالبان کو کس کس نے پناہ دی ہے، کس کس نے مدد کی ہے اور پنجشیر میں کس نے مدد کی ہے. اب امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں چل رہا. وہ شکست خوردہ ہو کے نکلا ہے جیسے کہ USSR کے ساتھ ہوا تھا اور وہ اسٹیٹ جو ہے تقسیم ہو گئی اور ٹوٹ کر پھر وہ روس بن گیا. آج امریکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا. ہمیں آج یاد آ رہا ہے حمید گل صاحب کا. ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر ہی امریکہ کو توڑ دے گا. آج وہ وقت آ گیا ہے. ان کا کیا ویژن تھا اور کتنی دہائیوں پہلے انہوں نے باتیں ایسی کر دی تھی مگر شاید ان لوگوں کی سمجھ میں ایسی باتیں نہیں آئیں. پاکستان نے اس کی تردید کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر پاکستان کا اس حوالے سے ذکر کرنا جو ہے وہ غلط ہے کیونکہ پاکستان اس میں کبھی بھی نہیں شامل ہے. پاکستان امن کا داعی ہے. عمران خان نے بہت عرصے ہی پہلے بتا دیا تھا کہ افغانستان کے مسائل کا حل مذاکرات سے ہے. دراصل سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ. اور پھر انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے واضح طور پہ تحریر کیا کہ افغانستان کی ہاری ہوئی جنگ میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا یا اسے گھسیٹنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے اور یہ بات بالکل حقائق پر مبنی ہے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ وہاں جو بمبارمنٹ کی ہے امریکہ نے کی ہے گزشتہ 20 سالوں سے، اتنے سالوں سے طالبان لڑ رہے ہیں، وہاں ڈیزی کٹر بم مارے گئے ہیں، وہاں تورا بورا کی پہاڑیوں کو فضاؤں میں اڑا دیا گیا ہے، وہاں پہ جو بچے تھے معصوم چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن پاک تھے انہیں مارا گیا. چین بھی کہہ رہا ہے، روس بھی کہہ رہا ہے اور بھی ممالک کہہ رہے ہیں کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن امریکہ اس سے فرار حاصل کر رہا ہے. وہ صرف پاکستان کو پھنسانا چاہتا ہے، پاکستان کے لیے سینکشن لگانا چاہتا ہے، پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. لیکن اب امریکہ کی یہ بھول ہے. اسے یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ وہ سپر پاور نہیں رہا، اب اس کے ٹوٹنے کا وقت آ رہا ہے. جیسے کہ بھارت کے معاملات ہیں اسی طرح امریکہ کے معاملات ہیں. دنیا ایک نئے بلاکس میں جا رہی ہے. پاکستان، چین، روس، ایران، افغانستان یہ علیحدہ بلاک ہے جس کو اب دنیا کو برداشت کرنا پڑے گا. آنے والے وقتوں میں چین بہت آگے نظر آ رہا ہے. یہ تو تھی امریکہ کے سینٹ کی کارروائی نہیں بلکہ کارستانیہ، مگر اس میں وہ ناکام ہوگا. اب کل مریم نے کیا کہا آپ کو پتا ہے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی ایک ویڈیو آئی جس کے بارے میں مختلف باتیں چل رہی ہیں، جیب میں گوئیاں ہو رہی ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ فیک ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. چونکہ ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیس پہ جو ہے وہ ماسک چڑھا کر پھر ویڈیو بنائی گئی ہے. واللہ عالم یہ تو متعلقہ اداروں کا کام ہے کہ وہ اس کا فورینسک ٹیسٹ کریں. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جہاں سے جس نے شیئر کی، جہاں سے جس IP سے ہوئی اسے ڈیٹیکٹ کریں اور اس چیز کو روکنا چاہیے. پھر ایک اور بھی ہمارے سیاستدان ہیں بزرگ، ان کی بھی ویڈیو چل رہی ہے. یہ چیزیں غلط ہے، یہ ویڈیو کی سیاست نہیں ہونا چاہیے. مگر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ مریم نواز نے کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک ویڈیو ہے. اب یہ ویڈیو کیا ہے؟ ہم چونکہ آپ کو معلوم ہے ہم اخبار نویس بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. میں نے آرٹیکل میں لکھا بھی تھا، حسین حقانی کے حوالے سے لکھا تھا. ماضی میں آپ دیکھ لیں بی بی کی تصویریں، بے نظیر بھٹو شہید کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے کرائی تھی. کون تھا، کیسے تھا، کس نے کرائی؟ یہ کوئی لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے. تاریخ قریب کی ہے، ماضی قریب ہے، ماضی بعید نہیں ہے.
یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ پراگندا سیاست کہاں سے شروع ہوئی تھی. اس سیاست کو نہیں ہونا چاہیے. ہم اس سیاست کے خلاف ہیں, بالکل ہی نہیں چاہیے. کلیئر اینڈ کٹ سیاست ہونی چاہیے. اب آپ آ جاتے ہیں ای وی ایم مشین کے اوپر, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر. حکومت نے اس کو مشترکہ اجلاس کے لیے جو تھا بھیجنے کی تیاری کر دی ہے, تحریک منظور ہو گئی ہے. یہ مشترکہ اجلاس کے لیے چلی جائے گی. آنے والے دنوں میں صدر مملکت مشترکہ اجلاس بلائیں گے اور وہاں پہ یہ پاس ہوگی. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ ادارہ جاتی جنگ نہیں ہونی چاہیے. جو الیکشن کمیشن کا جو ریڈکشن ہے وہ کرے, جو حکومت کا کام ہے وہ کرے, جو اپوزیشن کا کام ہے وہ کرے. یہاں پہ قانونی اور آئینی جنگ ہے کیونکہ چیئرمین نیب کا بھی مسئلہ اڑا ہوا ہے. حکومت کہتی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے مشورہ نہیں کرے گی. اپوزیشن کہتی ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق حکومت پابند ہے, وہ یہ احسان نہیں کریے, اسے مشورہ کرنا پڑے گا. لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم قطعی طور پر ایسا نہیں کریں گے. ای وی ایم کا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کا سلسلہ یہ ہے کہ آج 70 دہائیاں ہو گئی ہیں, کوئی بھی حکومت ایون موجودہ وزیر اعظم ہر ایک نے انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا. اب یہ تحفظات دور ہونے چاہیے, الیکشن شفاف ہونے چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب آپ جیت جائیں تو پھر ٹھیک ہے, جب ہار جائیں تو آپ کہیں جی بے ایمانی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کنٹونمنٹس کے الیکشن دیکھ لیں, ہوئے تھے. اس میں جو جیت گئے نون لیگ والے تھے وہ کہ اوور آل پی ٹی آئی جیتی, لیکن اکثریت میں جو ہے مسلم لیگ نے بھی ٹھیک ٹھاک کر دی ہے. حکومت کو ٹف ٹائم گے. اب حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ ان کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں وہ ای وی ایم کا تجربہ کر لیتی, وہ کہ سارے بورڈ میں نہ صحیح مگر کسی میں ایک آدمی راولپنڈی ہی میں کر لیتی. چلیں یہاں سے یہ تجربہ سامنے آ جاتا ہے کہ ای وی ایم کے کیا رزلٹ آتے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ دنیا میں ناکام ہو گئی ہے, دنیا نے سسٹم چھوڑ دیا ہے, پاکستان یہ لانا چاہتا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں پر سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن شفاف ہونے چاہیے اور یہ روایت ہونا چاہیے کہ جو جیتے اس کی جیت کو تسلیم کیا جائے اور جو ہارے وہ کشادہ دل سے اس کو مبارک دے. لیکن ہماری سیاست میں کیا ہے, ایوان میں دیکھیں کوئی قانون سازی نہیں ہوتی, کوئی لیجسلیشن نہیں ہوتی. ملک جو ہے آرڈیننسز کے ذریعے چل رہا ہے. وہاں صرف ہنگامہ آرائی, ڈائس کا گھیراؤ, اسپیکر کا گھیراؤ, سینٹ کا گھیراؤ. ایون دیکھیں کورم ہی نہیں پورا ہوتا. یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, حاضریاں لگاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, لاج استعمال کرتے ہیں, ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, مگر عوام نے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اب بات کرتے ہیں ہم چین کے حوالے سے. سمندر ہو, پاتال ہو, زمین ہو, خلا ہو, فضا ہو, سردی ہو, بہار ہو, گرمی ہو, بارش ہو, دھوپ ہو, ہر جگہ پاک چین کی دوستی سب سے واضح نظر آتی ہے جو صرف پوری دنیا پر بھاری ہے. اب چین نے وہ حق ادا کر دیا جو اس نے کرنا تھا. اس نے خلا میں اپنے خلا نور بھیجے اور پاکستان کا فلیگ انہوں نے وہاں خلا میں بھیجا اور وہاں لہرایا, اور وہ بہت جلد اس کی ویڈیوز بھی جاری کر دیں گے. اب دنیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان اور چین ایک ہیں, یہ ایک ہیں. اس میں نہ بھارت درمیان میں آ سکتا ہے, نہ امریکہ درمیان میں آ سکتا ہے, نہ ہی اور کوئی ملک آ سکتا ہے. بردرہڈ ہے ہر طرح سے. ان کی سمندر سے, گہری شہد سے میٹھی جو ہے وہ دوستی ہے, اس کو قطعی طور پر نہیں توڑا جا سکتا. اب آخری بات جو اہم ترین ہے وہ ہے مہنگائی کی. حکومت گو کے جہاں سارے منصوبے چلا رہی ہے, ہر چیز چلا رہی ہے. آج دیکھیں مہنگائی کہاں آسمان پر پہنچ چکی ہے. ڈالر 170 سے ایکسیڈ کر رہا ہے. حکومت کے پروجیکٹس مہنگے ہو چکے ہیں, قرضوں میں اربوں خربوں کا اضافہ ہو چکا ہے. وہ مکان ہاؤسنگ پروجیکٹ جو وزیر اعظم کہتے تھے ہم عوام کو دیں گے 25 سے 28 لاکھ روپے میں, آج وہ 45 سے 50 لاکھ کا بن رہا ہے کیونکہ ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا. ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے کسی غریب کو گھر, جب وہ 50 لاکھ یا 45 لاکھ کا گھر لے گا وہ کیسے قسطیں ادا کرے گا, کیسے پیسے دے گا, حکومت کیسے آگے بڑھے گی. سریا سیمنٹ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے, دال چاول چینی مہنگی ہو چکی ہے. وہ ساتھ ہی یہ بھی نوید آ رہی ہے کہ پیٹرول مزید 5 روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے, ڈیزل بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے. پہلے ہی 123 روپے لیٹر ہے, اگر یہ 130 ہو گیا تو یہ قوم کہاں جائے گی. وزیر اعظم صاحب آپ سارے پروجیکٹ ایک طرف دھریں, نہ ہمیں ای وی ایم چاہیے, نہ ہمیں کوئی ویڈیو سکینڈل کی سیاست چاہیے, نہ ہمیں ایوان میں قانون سازی چاہیے, کیونکہ وہ چیزیں تو ہو ہی نہیں رہی ہیں. آپ کم از کم اس مہنگائی کو کنٹرول کریں. اس مہنگائی کو کنٹرول کریں گے تو آپ سرخرو ہوں گے, نہیں تو 2 سال کے بعد عوام کی عدالت میں جا کر آپ کو بہت مشکلات جو ہے پیش آئیں گی.
اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہاں البتہ اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے اور خبریں ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔